ہم تو میں نہیں کریں گے کیونکہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ بڑا ہی محتاط ہے. کیوں جی زرداری صاحب کی جائیداد پہ بات کرنی ہے؟ چلیں شروع ہو گئے. نہیں ایکچولی مجھے آپ دونوں سے مشورہ لینا ہے. اچھا دونوں سے. یہ وقت بھی آنا تھا, عزیزی سے مشورہ لینا تھا. ہاں جی, عزیزی سے مشورہ نہیں لیتے جی, صرف ہم سایہ چار لیتے ہیں, مشورہ نہیں لیتے. اچھا چلیں یہ بہت سیاح ہے, اس سے مشورہ لیتے ہیں جی. مشورہ بات تو سنو, ٹاپک تو سن لیں. کیا ہے جی؟ انسان کی صحت کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے, ایکسرسائز یا بیلنس ڈائٹ؟ جی فرمائیں حکیم افراتفری صاحب. نہیں ڈاکٹر پرسکون صاحب آپ بتائیں. نہیں حکیم صاحب آپ فرمائیں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ. نہیں حکیم صاحب آپ. میرا خیال ہے ہماری بات نہیں ختم ہونی, آپ کسی ہومیوپیتھک والے کو دکھائیں. آپ لوگوں سے مشورہ مانگا پلیز. اس میں مشورے والی کون سی بات ہے؟ ورزش کرو, خوراک کھاؤ, بس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کھاؤ کھو. ہاں جو ہاتھ آئے کھاتے جاؤ. اپنے اس طرح کے مشورے نہ دو, گھر جا کے اپنی بلی نہ کھا جاؤ, جو ہاتھ آئے کھا جاؤ. ہر چیز کھاؤ پیو اور اپنے اندر بیماریاں انڈیلتے جاؤ. بالکل درست مشورہ دیا اس نے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ کھانا کفران نعمت ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیجا استعمال, بے ہنگم انداز میں استعمال, وہ بھی کفران نعمت سے کم نہیں ہوتا. بے ہنگم استعمال کیا جی؟ چاولوں والی پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا ہے. ہاں جس طرح تم کھاتے ہو, میں نے تمہیں ایک شادی میں کھاتے ہوئے دیکھا تھا. میں پھر پیدل گھر چلا گیا تھا تو حیم ہر چیز. اب کھا پی کے بعد میں ورزش کیوں نہیں کرتے؟ اور ورزش کا آج کل مصروف دور میں کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ روزانہ بنیادوں پر ورزش کر سکے. یہ دیکھو بات پھر تو میں کی طرف ہی جا رہی ہے. میں نہیں کر رہا بالکل. میں گالی پٹھی کر رہا ہے. ہمارے پاس ورزش کے لیے ٹائم نہیں ہے. 2.5 گھنٹے ہم کھڑے ہو کے باندر کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں. یار بنیادی طور پر تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے, کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا. وہ یار جب زندہ ہی رہتا ہے تو پھر کھانا تو ہوتا ہی ہے. ورزش کرو تم. یار کھانے سے کون منع کر رہے, کھاؤ پیو, لیکن کسی حساب کتاب سے کھاؤ. دیکھ لو کہ جو تم چیز کھا رہے ہو وہ تمہارے لیے کتنی فائدہ مند ہے. جو بھی حلال چیز ہے انسان کے لیے, جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہوئی ہے نعمت, اس کو حساب کتاب اس کا کیا رکھنا ہے؟ بس شیروں کے حساب سے کھا جاؤ. شیروں کے حساب سے میں کیا تکڑی میں رکھ کے روٹی کھاتا ہوں؟ نہیں اس طرح نہیں ہے میرے بھائی, اس طرح نہیں کھانی چاہیے. انسان کا جسم کی جو انٹیک کیپیسٹی ہے اس کی کوئی لمٹ ہے. وہ اتنے چھیٹ کے پینڈو میں نے دیکھے ہیں گاؤں میں رہنے والے لوگ پورا بکرا کھا کے جا کے خوب پہ کام کرتے ہیں, ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے. کبھی تم نے ادھر دیکھی ہیں بیماریاں؟ اور یار یہ بھی تم لوگ سنی سنائی باتیں کرتے ہو کہ جی گاؤں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ کہ وہ بیمار ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو جو خالص خوراک ہے وہ دستیاب ہے؟ آپ کو طرح طرح کی ملاوٹ والی چیزیں جو ہیں وہ ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں. ان میں سے آپ کتنا آپ سلیکٹیو ہو سکتے ہو؟ تو پھر اپنی ملاوٹیں روکو نا. یہ بندے کو کھانے پینے سے تو نہ ہے ملاوٹیں. 90% چیزیں جو ہیں وہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو بازاری کھانے تم ہر روز جا کے باہر پلیٹیں بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے, زحمت گوارا کی ہے کہ اس خوراک کے اندر ہوتا کیا ہے؟ مرچوں کے نام پر جو ہماری نئی نسل کو دیا جا رہا ہے, کبھی اس کا کسی لیب سے تجزیہ کروا کے دیکھو. تم جیسے امیر لوگ کھاتے ہیں بازاروں سے جا کے ہوٹلوں سے کھانے, میں اگر گھر میں پکاتا خود تم بیوی کے کہنے پہ تو میں کھاؤں کیوں نہ؟ تم اپنے گھریلو معاملات شروع کر. گھریلو معاملات کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جانو تم روٹی پکا لو ذرا, میں تھوڑی دیر آرام کر لوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, وہ بھی ایک کام کر رہی ہے, میں بھی ایک کام کر دیتا ہوں. پھر وہ کہتی ہے کہ تم ذرا سارے کپڑے استری کر دو, میں تھوڑی دیر ڈرامہ دیکھ لوں ٹی وی پہ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, وہ بھی کام کر رہی ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں. مل بانٹ کے سارے کام, مل بانٹ کے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. سر جنک فوڈ کھا کے ہماری اگلی نسل تباہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ سیانے کہتے ہیں کھاندی پیندی مار دیے تھے مارے. پھر یار یہ بھی عجیب تصور ہے کہ جی گجرانوالا کے اور لاہور کے پہلوان جو ہیں وہ ڈنڈ بیٹھ کے لگاتے ہیں, لیکن جو چیز ہاتھ آتی ہے وہ کھا جاتے ہیں, لیکن چونکہ ورزش کرتے ہیں کبھی بیمار نہیں ہوتے. میں نے تو درجنوں بلکہ سینکڑوں اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس طرز زندگی کے عادی تھے اور بڑی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں. وہ خطرناک بیماریاں کیا؟ ان کے گوڈے پہ بم نکل آتا ہے. بم نہیں نکل آتا. 50 سال کی عمر کے بعد ان کے گھٹنے ان کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں. چلو 50 سال تو بس زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. تو عزیزی صاحب باقی کے 50 سال تم 100 سال کا لائسنس لے کے آئی ہوئی ہو. جو ڈائٹ کرتے ہیں وہ 50 سال کے بعد کیا نئے گوڈے پوا لیتے ہیں, ان سے بھی گوڈوں میں درد ہی ہوتی ہے. نہیں یار میری بات سنو, میرے ذاتی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو ایکسرسائز کی نسبت اپنی ڈائٹ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں نا, بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں اور کنٹرول ڈائٹ لیتے ہیں, وہ ان کی نسبت کم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. یار کس دور میں تم نے یہ بات شروع کر دیا؟ کو عقل کو ہاتھ مارو. شادیوں کا سیزن ہے, بندہ ادھر سلامی دے کے بغیر روٹی کھائے کار آ جائے, پیسے بھی نہ پورے کرے. طریقے سے کھاؤ نا. یار طریقے سے کیا مطلب؟ لاڑے کے اوپر بیٹھ کے کھائے. لاڑے کے اوپر بیٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے,
जब शादी ब्याह में जाते हो तो पराया माल समझ के शुरू ना हो जाया करो, पहाड़ बना बना के प्लेटों के ऊपर। और पराया माल किस बात का? 1000 रुपया सलामी दी होती है, 300 की हांडी पक जाती है। जब 1000 रुपया सलामी देंगे तो 1000 का खाएंगे नहीं। और जो 5000 सलामी देगा वो 5000 पूरा करेगा। जिसने 5000 सलामी दी हुई है वो खाए 5000 का, गिरता है तो गिर जाए, 5000 अपना पूरा करे। सियाने कहते हैं कि जवानी का खाया पिया बुढ़ापे में काम आता है। काम आता नहीं, काम हो जाता है उसका। काम किस बात का हो जाता है? तुम्हें क्या पता हो? देसी क्यों खाए हुए हैं, मुझसे कुश्ती करके देख लो। कुश्ती कुश्ती पे आ जाता है, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं तो एक दफा गांव से क्यों देसी का डब्बा लेके रेलगाड़ी पे चढ़ा था। मैंने वो जंजीर के साथ टांग दिया। अच्छा। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई। गार्ड मुझे आके कहता है ये डब्बा किस लिए टांगा? मैंने कहा मैंने। कहता निकालो 50 रुपये जुर्माना, गाड़ी रोक दी है तुमने। मैं क्या हाय 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 50 रुपए तो पकड़ो, मगर जरा देखो देसी की होगी ताकत। बस इसकी दलीलों के मयार का अंदाजा लगा लो। लेकिन अजीजी साहब, ये वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है कि इंसान के लिए एक्सरसाइज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बैलेंस और कंट्रोल डाइट। और रहने तो डाइट, मैं नहीं करता डाइट। तुम जैसे डाइट करने वाले सलाद के नाम पे पत्ते खा खा के 4 दिनों बाद बकरा बन के फिर रहे होते हैं। इसको समझाने का कोई फायदा नहीं। जिस बंदे ने चरगे छोड़ देने हैं, जिस बंदे ने गोश्त छोड़ देना है, जिस बंदे ने कुकड़ पलाई छोड़ देना है, उसकी कोई जिंदगी है? ओहो अजीज साहब, आपको चरगा खाने से कौन रोक रहा है? बस रोक नहीं रहे तो ला के भी तो नहीं ना दे रहे। मेरा प्रोग्राम ही कराते रहते हो। कभी कहा तुमने ये तुम्हारे लिए आज चरगा रोक नहीं ना। में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। और वो जो अजीजी एल्बम में खाते हो पूरा पूरा चरगा, वो इजाज भट्ट साहब खाते हैं, मैं थोड़ा ही खाता हूँ।